وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. یہ پروگرام انور انٹرنیشنل کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، جن کی سرپرست محترمہ زیب النشان زیبی صاحبہ ہے اور پورے رحمان ریاض صاحب صاحب ہیں. تنویر پور صاحب کی صدارت میں یعنی شمالہ حافظ نظر اس پروگرام کی ذمہ داری کو نبھانے جا رہی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. دوران نظامت کوئی غلطی بے ادبی یا کسی بھی طریقے کی تاخیر ہو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں. نہیں ماشاء اللہ بہت اچھی نظامت ہوتی ہے. آمین آمین. علی احمد شاہ کی لائبریری تو بہت بڑی ہے. میں کتابوں کا ہمارا آغاز کرنے کی جی سلامات کرنے جا رہی ہوں محترم تنویر پور صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی سے اس پروگرام کو شروعات کریں. محترم تنویر پور صاحب تشریف لائیں. جی جی بہت بہت شکریہ شمائلہ صاحبہ. اور سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات سماعت فرمائیے. تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. وهو العزیز الحکیم. ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. واللہ ذو الفضل العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. یہ اپنا سورہ جمعہ کی ابتدائی 4 آیات آپ نے سماعت فرمائی اور ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائی. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا. وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے ہے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جائے نام اس کا. اور یہ سورہ جمعہ کی ابتدائی 4 آیات کی منظوم تفہیم. زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساعت. زمین اور آسمانوں میں ہے تسبیح اس کی ہر ساعت. جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور باحکمت. جسے اللہ کہتے ہیں زبردست اور باحکمت. وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے. وہی قدوس ہے زیبا اسی کو بادشاہی ہے. حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے. حقیقی حکمراں ہے اور تابع اس کے ہر ایک شے. آداب. اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. رسول ہاشمی ختم الرسول ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذرا امی کا جو لفظ ہے اس کی ذرا وضاحت. اس میں لوگ بہت ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ایک مجتہد صاحب کی میں نے تفسیر دیکھی اور جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے اس کو چھپا دیا. ویب سائٹ پر ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے امیوں کا ترجمہ کیا تھا کہ جاہلوں میں.
جاہلوں میں ایک نبی بھیجا. تو اکثر لوگ یہاں بھی امریکہ میں بھی ایک صاحب لگے جو مجھے وہ تھے بہت زیادہ ترقی پسند. تو کہنے کہ امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ امی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ. امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاہل. میں کہا تو بہت نعوذ باللہ، امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا. نہیں آپ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا میں ڈر نہیں رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہ آپ یہ غور کریں کہ امی کا لفظ بھی عربی ہے اور جاہل بھی لفظ عربی ہے. قرآن میں جاہلون جاہل سب آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر جاہل کا لفظ استعمال کرنا چاہتے تو امی کی جگہ جاہل استعمال کر سکتے ہیں. دونوں عربی لفظ ہیں، قرآن میں موجود ہیں. لیکن امی ایک الگ لفظ ہے، جاہل ایک الگ ہوا ہے. آپ جو امی کو جاہل نہیں کر سکتے. امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہو یا لکھنا پڑھنے کا رواج نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی امی نہیں کہا ہے. آپ اس سورۃ جمعہ میں دیکھیں، اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. پورے معاشرے کو امی کہا ہے. آپ کو بھی امی کہا ہے، نبی امی کہتے ہیں، لیکن پورے معاشرے کو، جو مکہ کا معاشرہ تھا اس کو کہا ہے امی. اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا، لیکن ان کی زبان بہت اعلیٰ تھی. وہ اپنی زبان میں فخر کرتے تھے، یادداشت بہت تیز تھی. وہ اپنے کو عرب کہتے تھے، باقی لوگوں کو اجمی کہتے تھے. یہ گونگے ہیں، باقی دنیا عجم کا مطلب ہے گونگا. تو باقی دنیا گونگے، انہیں بولنا نہیں آتا. اپنے کو کہتے تھے کہ ہم بڑے فصیح البیان ہیں، ہماری فصاحت و بلاغت کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو زبان پہ بہت ناز تھا ان کو، یادداشت بہت تیز تھی. شاعری کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، تقاریر کرتے تھے، سب ان کو حفظ رہتا تھا. لیکن لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا. تھوڑے بہت لوگ جو لکھنا پڑھنا سیکھ جاتے تھے وہ سیکھ جاتے. جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت بھی کرائی قرآن پاک کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم حاصل کرتے، ہاں، ان کے استاد ہو جاتے نا رسول اللہ. استاد ہو جاتے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ ان کے اس کے بائبل میں، ہاں زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو اس لیے اللہ نے ان کو نبی علیہ السلام نہیں، لیکن خالی انہی کے لیے نہیں، خالی ان کے لیے نہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا معاشرے کو امی کہا ہے. اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا. یہ سورۃ جمعہ کی آیت میں امیوں کا لفظ استعمال کیا. امیوں میں سے ایک نبی بھیجا، یعنی پورا معاشرہ ہی امی تھا، مکہ معظمہ کا جو بھی تھا. اور یہودی جو تھے، یہود کے پاس کتاب تھی، تورات اور بائبل انجیل ان کے پاس تھی. تو یہ مصلحت بھی تھی کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، کتابیں پڑھ سکتے ہیں، تو لوگ الزام لگاتے کہ آپ نے ان کی کتابوں کی نقل کر لی ہے. ابھی بھی کرتے ہیں بدبخت لوگ، ابھی بھی کہتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، وہ تو وہی ہے جو پرانی کتابیں ہیں ہماری، اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ اسی میں سے لے لیا. حالانکہ یہ نہیں غور کرتے کہ بھائی قرآن تو ان کی تصدیق کرتا ہے، پوری کی نہیں کرتا. اس نے تردید بھی تو کی ہے. جو بات تم نے غلط شامل کی ہوئی ان کی تردید ہے قرآن میں، اور جو باتیں صحیح ہیں تو ان کی جو ہے تائید کی ہے. تو اس کو نقل کہاں سے ہو گئی؟ تو بات یہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اچھا امی کی پھر میں نے مثال ان کو یہ دی کہ دیکھیے امی کی بات یہ ہے کہ ہم اگر چلے جاتے ہیں چائنا، ہم چلے جاتے ہیں جاپان، ہم ان کی زبان میں لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. ہم نہیں جانتے زبان ان کی، اللہ یہ کہ کوئی سیکھ لے. لیکن ہم تو نہیں جانتے نا بھائی ان کی زبان کیا کاٹے کاٹے کیا لکھے. چائنا کی زبان ہے، جاپان کی ہمیں سمجھ، تو کیا ہم جاہل کرائیں گے؟ نہیں نا. بس یہ ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے ان کی زبان، لیکن جاہل تو نہیں ہے نا. تو اسی طرح امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھنا پڑھنا، اگر کوئی مخصوص زبان کوئی نہیں جانتا یا نہیں پڑھ سکتا تو جاہل کرائے گا کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جاہل کا لفظ عربی لفظ ہے. تو کبھی بھی قرآن کا ترجمہ کرتے وقت ایسے لفظ سے اعتراض کرنا چاہیے جو عربی کا لفظ ہو. جو عربی کا لفظ ہو موجود ہے تو آپ عربی کا ترجمہ عربی میں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ عربی کا ترجمہ اردو میں یا ہندی میں کسی اور زبان میں کریں نا. اب آپ نے امی کا ترجمہ جاہل کر دیا. جاہل تو خود عربی لفظ ہے. اسی طرح شیطان کے لیے جو عام طور سے ترجمہ کرتے ہیں لوگ کہ پناہ لیتا ہوں اللہ کی میں شیطان مردود سے. میں نے بھی ترجمہ پہلے مردود ہی کیا تھا. دیکھا صاحب نے مردود لکھتے ہیں، لیکن بعد میں مجھے خیال ہے میں نے بدل دیا ترجمہ اپنا. یہ ارے کتاب میں چھپا ہوا بھی ہے. اس لیے کہ مردود خود عربی لفظ ہے. وضابہ غیر مردود، قرآن میں مردود لفظ آیا ہے. مردود کا مطلب ہے ریجیکٹڈ، رد کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود نہیں کہا ہے اس میں آیت میں، جو آپ ترجمہ مردود کر رہے ہیں. بڑے بڑے علماء نے کیا ہوا. تو مردود کا مطلب ٹھیک ہے، برا نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ریجیکٹڈ، لیکن رجیم کہا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو رجیم نکلا ہے رجم سے، یعنی پتھر مار کے ہکایا ہوا. اس کا صحیح ترجمہ بنتا ہے زیادہ
جہاں تک میں سمجھتا ہوں دھتکارا ہوا. جیسے آپ کسی آوارہ کتے کو کتا پہ چلا آگا آپ کے اور آپ اس کو دھرپ کر کے مارے پتھر سے دباؤ دور ہو دھتکار دینا. تو رجیم کا مطلب ہے پتھر مار کے بھگایا ہوا دھتکارا ہوا. یہ رجم کے صحیح معنی آ رہے ہیں. اللہ عالم بھی ثواب. لیکن باہر یہ ہے مردود بھی کہہ سکتے ہیں ریجیکٹڈ, لیکن مردود لفظ خود عربی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے رجیم کہتا ہے مردود کا لفظ استعمال ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان المردود ہو سکتا ہے, یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا نا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عربی کو کا ترجمہ عربی میں نہیں کریں, اور کیونکہ وہ لفظ موجود ہے قرآن پاک میں, تو چاہتا تو اللہ تعالیٰ وہ لفظ دے دیتا. اسی طرح امی کا ترجمہ لوگ جاہل کرتے ہیں, غلط ہے, اس سے ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ. یہ تو اسی دیکھیے اسی آیت میں ہے اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا, اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا, رسول ہاشمی ختم الرسول ذی مرتبہ اعلیٰ. تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی, پاک کرتے ہیں ضلالت سے بری یوں صاحب لولا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا, وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا, وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا نا, سارا علم اللہ کا دیا ان کو. تو میں کل اسے ایک شعر میرا اور ہے نعت کا کہ لقب ہے امی مگر شہر علم ہے بے شک, بڑا علیم و خبیر کا بندہ, بڑا علیم و خبیر کا بندہ. اللہ تعالیٰ سے بڑا علیم و خبیر کون ہے؟ تو اس کے علم سارا علم دیا آپ کو, بصیرت علم کا, آپ شہر علم ہے. تو آپ کو امی کا مطلب نعوذ باللہ جاہل کہنے والا ہے, خود بیوقوف جاہل ہیں وہ جو لکھتے ہیں. حالانکہ بڑی تفسیروں میں جاہل لکھا ہوا, میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو انہوں نے وہ چھپا دیا اس کو, لیکن بہرحال وہ کتاب تو چھپی بھی. تو اسی نے امیوں میں انہی میں سے ایک نبی بھیجا, رسول ہاشمی ختم الرسول ذی مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تلاوت کرتے ہیں آیات رب کی, پاک کرتے ہیں ضلالت سے بری یوں صاحب لولا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دیتے علم ہے ان کو کتاب حق کا حکمت کا, وہ شہر علم ہے ان کو ملا رب سے بڑا رتبہ. تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے, تھے ان سے قبل باطل کے اندھیروں میں ہی وہ سارے, کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے, کھلی گمراہی میں تھے مبتلا ہر سو بھٹکتے تھے. ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی, جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی. اس لیے کہ قرآن آخری وہی ہے, اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. آپ خاتم النبیین ہے, ختم المرسلین ہے, آخری قیامت تک یہی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے کوئی وہی نہیں آنے والی, کوئی نبی نہیں آنے والا. جو لوگ دعوت کرتے ہیں جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. تو ہدایت کے لیے بھیجا ہے رب نے پاس ان کے بھی, جو ان کے بعد آئیں پائیں وہ بھی راہ ہدایت کی. قیامت تک یہی جن و انسان جن بھی ماننا ہے. وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت, وہی غالب وہی ہادی وہی بے شک ہے با حکمت. دکھاتا ہے ہدایت کا وہی رستہ کرے الفت, ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے, ہے اس کا فضل بندوں پر اسے بندوں سے الفت ہے. جسے چاہے ہدایت دے وہ رکھتا فضل و عظمت ہے, جسے چاہے ہدایت دے وہ رکھتا فضل و عظمت ہے. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کی بندوں سے محبت ہی ہے کہ اتنے نبی انبیاء بھیجے, قرآن پاک میں بھیجے, کل قوم ہاد, ہم نے ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا ہے, کسی کو چھوڑا نہیں. ہمیں سب کا نام نہیں معلوم, کوئی کہتا ہے 1,25,000 1,24,000 مختلف تعداد, لیکن ہمیں سب کا نام نہیں پتا, تو نام بتانے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن ہر جگہ بھیجا ہے. تو اب یہ ہے کہ اسی لیے بھیجا کہ ہدایت. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس مارا بھی دیا ہے, نفس لوامہ بھی دیا ہے. اسی وجہ سے قیامت میں حساب کتاب ہوگا جنوں کا اور انسانوں کا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو مجبور ہیں, محض ہیں. بہت سے صوفی شعراء بھی کہہ گئے ہیں تھا عالم جبر کیا بتاویں کس طور سے عزیز کر گئے.
تو ایسا نہیں ہے. انسان کو اختیار دیا گیا ہے, جہاں مجبور ہے وہ مجبور ہے تو وہاں وہ ہے, لیکن جتنا اختیار دیا گیا ہے جنہوں انسانوں کو کہ نفس سے ہمارا عمل کرتے ہیں یا ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اس میں اختیار ہے. جب یہ حساب کتاب ہوگا, ورنہ اگر کوئی بالکل مجبور ہے تو اس کو پھر جنت و جہنم اس کے لیے کیا, تو بات ہی نہیں ہے. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کسی ایک شخص نے کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے, تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ. تو ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اب دوسری ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤں گر جاؤں گا, کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں. تو ہم نے یہی بات انسان کی کہ جہاں تک اس کا اختیار ہے اس کی پوچھ گچھ ہوگی, حساب ہوگا, اور جہاں وہ مجبور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو بات یہی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ, وقت ہو گیا, بہت وسیع بیان ہے اس کا تو بہت ہے. اللہ جزاک اللہ. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ. محترم جناب تنویر پل صاحب جی بڑے خوبصورت طریقے سے قرآن شریف کا ترجمہ کر رہے تھے. دعا میں یاد رکھیے, وما توفیق الا باللہ. اس پروگرام سلامت کا سلام, اللہ صحت آمین تندرستی دے. آمین آمین ثم آمین. آپ لوگ میری دعا اب میں. میں اس پروگرام کا آگے بڑھاتے ہوئے دعوت نعت نبی دے رہی ہوں محترم ہمارے استاد حلیم صابر صاحب کو, وہ تشریف لائیں آج علیم بھائی اور نعت نبی پڑھ کر